پاکستان کے ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی۔ ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے اور ماں سے کہتا ہے ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ بوڑھی ماں خوش ہو گئی۔ یہ گھمانے کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یوں بھی محفلوں میں ہنسنا ہنسانا میری طبیعت کے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ لوگ ہنستے وہاں ہیں جہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس کی قوم ہر وقت کچلی جا رہی ہو، ہم اپنی محفلوں میں کیسے ہنسی ہنسائیں؟ لیکن میں عرض کروں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نوجوانوں ذرا غور سے سنو، آج تم میری تقریر نہیں بلکہ میرا درد دل سن رہے ہو۔ عبد الماجد بھائی نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا درد دل تمہارے سامنے پیش کروں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں جمعہ کے دن، اتوار کے دن لوگ بائک پہ بٹھا بٹھا کر کے اپنی بیویوں کو پارکوں میں، ہوٹلوں پہ گھمانے لے جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم اپنی ماں کو بھی لے کے نکلے ہو اس طرح گھمانے، تفریح کرنے؟ جبکہ بوریت کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی ماں کو بھی تو لے کر نکلو، کبھی ماں کو بھی تو تفریح کراؤ۔ جتنا قیمتی جوڑا بیوی کو لا کے دیتے ہو، کبھی ماں کو بھی تو لا کے دو۔ شہر مالیگاؤں مندی میں ڈوب گیا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی میں شامل ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ ماں باپ پر فراغ دلی سے خرچہ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تنگی کا علاج ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کی نماز ناقص اور نامکمل رہتی ہے، اس کی نماز ادھوری رہتی ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر لے۔ تو ایک جوان نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنایا اور اس نے کہا ماں چل میں تجھے گھمانے لے کر چلتا ہوں۔ بوڑھی ماں کے دل کی کلی کلی کھل گئی، دل کے کانوں سے سنے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں، جوان میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کا بھائی، ان کا خادم، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دور سے آتی ہے محفلوں کے اندر، میں کہتا ہوں جب آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو تو کبھی تم بھی تو کہہ دیا کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے، ذرا اس کا بھی خیال کرو۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یاد دلائے، خدا یاد دلا دے کہ اپنے ماں کا بھی ذرا خیال کر لو، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شوہر آپ کے کہنے پر کچھ کرے گا۔ اور آپ کا حال تو یہ ہے، آپ کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے، شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میری بہن یاد کرنا، یاد رکھنا، اپنی بوڑھی ساس کو تو کب تک ستائے گی؟ ایک دن تو بھی ساس بنے گی، اور جو سلوک آج تو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے اس سے بدترین سلوک تیری بہو تیرے ساتھ کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ دور نہیں ہے، کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لے گا۔ وہ عورتیں سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی ساس کی دعا لیتی ہے، کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے۔ اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو، اسے جنت کیسے ملے گی؟ بیوی نے بہکا دیا، یہ پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے، اور ماں سے کہتے ہیں ماں چل تجھے، ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی، آج میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جائے۔ بوڑھی ماں کو وہ لے کر کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی، پارک بنا ہوا تھا، اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا، کہا ماں دیکھ یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ بڈھا گھر ہے، یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے، بہت خیال کیا جاتا ہے، آج سے تجھے یہاں رہنا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے۔ ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا،
बेटे के घर में कोई कमी ना थी, बहुत मालदार था, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे, और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है? खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है? उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई, तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा, तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा, माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा, छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। फिर कहने लगी, खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। माँ ये होती। तुमने माँ को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें माँ बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक माँ नहीं होगी, जिसकी माँ नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है, जिसकी माँ नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है, जिसकी माँ नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है, जिसकी माँ नहीं है गोया के वो बेसहारा है, जिसकी माँ नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फ अंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है। इसलिए कि माँ क्या है आपको बताऊं, इंसान के पास सब हो, अगर माँ ना हो तो एक दिन उसे माँ याद आती है। हाँ, जरूर याद आती है।